بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جن کا عرس مبارک ہے وہ حضرت سراج ملت معید الدین حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت 5 ذی الحجہ 971 ہجری مطابق 15 جولائی 1564 عیسوی کو کابل افغانستان میں ہوئی۔ آپ ولی کامل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی عظمت و اعلیٰ مرتبہ کی شہادت میں یہی کافی ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفیضانی مجدد ہے اور دوسرے مجدد حضرت محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ یعنی سوچیے آپ کے دو بہت بڑے مجدد آپ کے فیض یافتہ ہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 25 جمادی الاخر 1012 ہجری مطابق 29 نومبر 1603 عیسوی بروز ہفتہ ذکر اللہ کرتے وصال فرمایا۔ مزار مبارک بلند دروازہ قطب روڈ دلی ہند میں ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق مرکز شریف پر گنبد نہیں بنایا گیا، صرف ایک بلند چبوترا بنایا گیا۔ دلی کے 22 خواجہ تذکرہ مشائخ نقشبند صاحب کشف و کرامت شہ باقی باللہ رشد و ہدایت شہ باقی باللہ، بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں، بے شمار آپ کے جو ہے واقعات ہے، لیکن جو کہ میں نے جیسے کل کہا کہ مختصر کلپ بناؤں گا، لیکن ایک ایسی آپ کی کرامت کہوں یا احتیاط کہوں جو ہمارے لیے بہت کام کی چیز ہے آپ کی زندگی سے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ رزق حلال کے معاملے میں اور اس میں بھی احتیاط کیسی تھی ان کی، یہ ذرا دیکھیں آپ۔ لقمہ احتیاط کا یہ حال تھا کہ ہدیے جو آتے، یعنی جو ہدیہ لوگ دیتے، اگرچہ بحکم حدیث شریف میں ہے کہ ہم ہدیے نہیں رد کرتے، اس لیے آپ اسے رد نہیں فرماتے، مگر اسے جو ہے اپنے تصرف میں نہیں لاتے تھے، بلکہ کسی پاک محل سے قرضہ حسنہ لے کر اس کو عوض اسے دے دیتے تھے، کیونکہ بحکم فقہا و علت میں ایک اور درجہ پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نہایت ہی تاکید فرماتے تھے کہ کھانا پکانے والا وضو کے ساتھ بلکہ صاحب حضور و صفا ہو، اور پکاتے وقت دنیاوی باتیں زبان پر نہ لائے، اور فرماتے ہیں کہ جو لقمہ بغیر حضور و احتیاط کے کھایا جائے اس سے ایک دھواں پیدا ہوتا ہے جو فیض کے راستوں کو بند کر دیتا ہے، اور ارواح طیبہ جو فیض کا وسیلہ ہے اسے قلب کے مقابل نہیں ہوتے۔ آپ تمام مریدوں کو اس احتیاط کی ترغیب دیتے تھے۔ جو لوگ اس احتیاط میں تساہل سے کام لیتے، آپ اپنی نسبت کی نزاکت و صفائی کی وجہ سے اس کا نقصان ان کے حالات میں معائنہ فرماتے۔ چنانچہ ایک روز ایک صاحب حال کشف درویش آپ کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنے کام میں بستگی اور باطن میں قدرت پاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے کیا تقصیر سرزد ہوئی ہے۔ آپ نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ لقمہ میں بے احتیاطی ہو گئی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ لقمہ تو وہی ہے جو میں ہر روز کھایا کرتا تھا یا کھایا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر خوب دریافت کرو کہ ہمیں جو بجز اس کا کچھ نظر نہیں آتا، لقمہ کے کسی جز میں ضرور قدرت آیا ہوگا۔ جب اس درویش نے اچھی طرح تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ جن لڑکیوں سے کھانا پکایا جاتا تھا ان میں سے 2-3 لڑکیاں ایسی شامل کر دی گئی تھی جن میں احتیاط سے کام نہ لیا تھا۔ ذرا سوچیا کہ
حضرت کے اس فرمان کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کی کتنی احتیاط ہے. اللہ تعالی ہمیں احتیاط اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیاں یا جو بھی کھانے پکاتے ہیں انہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کھانا پکاتے وقت کیا کیا دھیان رکھنا ہے. باوضو پکائے اور دنیائی باتوں سے بچے، بلکہ کھانے پکاتے وقت درود شریف کی کثرت کرے، پھر وہ کھانا دیکھے کیا رنگ لاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے، ان بزرگ لوگوں کا صدقہ عطا فرمائے. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.